پاؤں دبا میرے۔ میں نے یہ کہتے ہی حاملہ بہو کے پیٹ پر لات ماری، کیونکہ پیٹ میں بیٹی تھی جبکہ ہمیں وارث چاہیے تھا۔ میری بہو درد سے تڑپنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر اسے ہسپتال لے جانے میں دیر کر دی تاکہ بچہ مر جائے، پر جب ہسپتال پہنچے تو بچی بچ گئی اور بہو مر گئی۔ جنازے پر پورا محلہ جمع تھا۔ میری گود میں بچہ تھا اور میں بہو کی میت پر رونے کا ناٹک کر رہی تھی، پر دل رس اٹھا جب اچانک وہ پیدا ہوئی بچی بول اٹھی، میری ماں کی قاتل یہ عورت ہے۔ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر میں بیٹھی شدت سے ایک من پسند خبر کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میری من پسند خبر کی بجائے ایسی خبر آئے گی جسے میں نے کبھی خواب و خیالوں میں نہ سوچا تھا۔ میری بہو حاملہ تھی اور درد کی شدت سے بے حال تھی۔ جب مجھے لگا کہ اب میری ساری امیدیں جاگ گئی ہیں تو میں اسے لے کر ہسپتال آ گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ بچے کو بچانا بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر میرے اندر موجود شیطان مجھ پر زور انداز میں داد دی۔ میں نے خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کیا۔ اس وقت مجھے ایسے لگا کہ میں ایک ایسی انسان ہوں جو جب چاہے حاصل کر سکتی ہے۔ میں اب وہاں بار بار ٹہل کر اس خبر کا انتظار کر رہی تھی کہ کب ڈاکٹر آ کر مجھ سے کہے کہ بچہ بچانا مشکل تھا اس لیے ہم اسے بچا نہ سکے۔ انتظار کی گھڑی کافی حد تک لمبی ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر آپریشن تھیٹر کے دروازے کی جانب دیکھا تو وہ اچانک کھلا اور ڈاکٹر انتہائی افراتفری میں وہاں سے جاتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے فوراً سے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا۔ میری بہو اور بچہ کیسا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ سن کر ڈاکٹر نے اپنا سر جھکا دیا۔ مجھے معاف کر دیں، ہم آپ کے بچے کو تو بچا چکے ہیں لیکن آپ کی بہو اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ بچی کو جنم دیتے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بچی کو جانا چاہیے تھا، میں نے زور سے چلاتے ہوئے کہا۔ وہاں موجود تمام لوگ مجھے چونک کر دیکھنے لگے۔ میں جانتی ہوں یہ بڑا صدمہ ہے لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے میرا کندھا تھپتھپایا، پھر وہاں سے جلدی جلدی لوٹ گئی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے ایسا تو نہ سوچا تھا۔ میری آنکھوں سے نہ جانے کیوں دو آنسو ٹوٹ کر میرے گالوں پر گر پڑے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور اندر آپریشن تھیٹر میں چلی آئی تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ اندر داخل ہوتے ہی نرس نے شور مچانا شروع کر دیا، آپ اندر کیوں داخل ہوئی ہیں؟ مجھے باہر نکال دیا، لیکن جو کچھ دیکھ کر آئی تھی وہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میری بہو کو سفید چادر سر تک اڑا دی گئی۔ بچی وہاں موجود بری طرح رو رہی تھی۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ بھی نہ دیکھ سکی اور وہیں دوبارہ ٹھنڈے فرش پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مجھے ایک صدمہ سا طاری ہو گیا۔ بچی کو لا کر میری گود میں تھما دیا گیا۔ بہو کی میت ایمبولینس میں ڈال کر گھر پہنچا دی گئی۔ میں مرے مرے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو وہاں سارے انتظامات کر لیے گئے تھے۔ میں نے گھر فون کر کے اطلاع دے دی تو میری پڑوسن نے گھر کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ تمام محلے والوں کو بھی معلومات پہنچا دی تھی کہ بھابھی کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں وہیں بچی کو گود میں لے کر صدمے کی سی کیفیت میں بیٹھ گئی۔ تمام تعزیت کرنے والے افراد کو ہمارے گھر میں جمع ہونے لگے لیکن مجھے کس چیز کا ہوش نہیں تھا۔ بہو کے والدین بھی آ چکے تھے، دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی سنا جا چکی ہے۔ وہ تو بچے کو جنم دینے والی تھی، اس حوالے سے بہت خوش تھی، پر ایسا ہوا اچانک اسے تمام لوگ بچی کی طرف دیکھنے لگے جو صدمے کی سی کیفیت میں تھی۔ چونک کر بچی کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا دیکھتی ہوں؟ بچی زور زور سے چلا رہی ہے، صاف اور واضح الفاظ میں تمام لوگوں کو میری طرف اشارہ کرنے کے ساتھ کہہ رہی تھی، یہی وہ عورت ہے جس نے میری ماں کو مارا ہے، یہی وہ عورت ہے جس نے ہمارے گھر کو تباہ و برباد کر دیا، یہی وہ عورت ہے جس نے میری ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ قاتل ہے، اسی نے میری ماں کو مارا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے بچی کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل میں نے بچی کو اپنی گود سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بھلا اسے کیا معلوم یہ ننھی سی جان پر یہ بول کیسے سکتی ہے؟ میں وہیں ششدر رہ گئی۔ وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں میں نفرت محسوس کی تو اپنا دفاع کرنے لگی۔ اب سب مجھے جانتے ہیں، میں ایسی نہیں تھی، یہ جھوٹی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، اس کے آنے سے تو اس کی ماں دنیا سے گئی، تو قاتل کون ہوا؟ یہی ہوئی نا؟ میں چلا چلا کر بچی کی طرف
اشارہ کر کے سب کو کہہ رہی تھی۔ اسی دوران وہاں موجود میری بڑی بہن شبینہ میرے پاس آئی اور ایک دم سے مجھے کندھوں سے تھام کر غور سے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ سن کر میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور میں اگلے ہی لمحے جان کر حیران رہ گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ فریب تھا۔ میرے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ جو کچھ میں نے وہاں بیان کیا تھا ناقابل یقین تھا، اس لیے تم لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں ایک دم سے چپ ہو کر وہاں موجود تمام لوگوں کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں بہت سے سوالیہ نشان موجود تھے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے بچی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ میرا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا، کچھ ہوش نہ رہا۔ میرا نام حلیمہ ہے۔ میں اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد ہوں۔ میری 5 بہنیں تھیں، 2 بھائی تھے۔ جب سے آنکھ کھولی تو غربت کے گھر میں ڈیرے دیکھے۔ زندگی میں کبھی مہینے میں ایک آدھ بار اچھا کھانا نصیب ہو جاتا تو ایسا لگتا جیسے ہمارے گھر میں عید آ گئی ہے۔ اس دن ہم سب بہن بھائی بہت شوق سے خوشی مناتے۔ گھر میں غربت کا ویسے ہی ڈیرا تھا۔ پھر ایک حادثہ ابو کے ساتھ پیش آ گیا، جس کے بعد گھر کی ساری خوشیاں ملیہ میٹ ہو گئی۔ ابو مزدوری پر جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بلڈنگ کا مزدور کے طور پر ٹھیکہ لے لیا۔ ابو کو امید تھی کہ اس ٹھیکے سے شاید ان کے گھر کے حالات بدل جائیں، انہیں پیسے مل جائیں، وہ اپنا مکان خرید سکیں۔ ہمارا تو مکان بھی کرائے پر تھا۔ پھر ایسا حادثہ ہوا جسے سننے کے بعد ہم سب بہنوں میں جیسے جان ہی نکل گئی۔ بھائی بہت چھوٹے تھے، اس لیے یہ خبر سن کر مجھے لگا کہ اب میری زندگی میں کبھی دوبارہ خوشیاں نہیں آئیں گی۔ ابو وہاں مزدوری کر رہے تھے کہ اچانک سے ابو کو آواز دے کر بلڈنگ کے اوپری حصے پر کھڑے ٹھیکیدار نے ہٹ جانے کا کہا تھا۔ ابو نے تمام لوگوں کو ہٹا دیا، لیکن خود ہٹنا بھول گئے، یا پھر اس امید میں کھڑے رہے کہ پتھر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہی پتھر جو کافی بھاری تھا اپنی جگہ سے لڑھک کر نیچے کھڑے ابو کے بالکل سینے میں آ کر لگا اور ابو وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ خبر جب گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ امی رو کر یہی دہائیاں دے رہی تھی۔ اب گھر کے حالات بدلنے لگے تھے تو موسیٰ ہی چلا گیا۔ اس دنیا سے موسیٰ کو کیا خبر تھی کہ دنیا بہت بے رحم ہے، وہ نہ کبھی اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے نہ جاتا۔ پھر موسیٰ کے بعد اس کی سب سے بڑی بیٹی حلیمہ یعنی میں گھر کی ساری ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ 7 سال کی عمر سے ہی میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے خاندان کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ بھائی بہت چھوٹے تھے، ایک تو امی کی گود میں تھا، دوسرا 2 سال کا۔ ایسے میں کیسے وہ ابو کی جگہ لے سکتے تھے؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا، اماں میں لوگوں کے گھروں میں بنگلوں میں کام کر کے تجھے پیسہ لا کر دیا کروں۔ اماں صدمے سے چور تھی، انہیں تو بس یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ تم 5 بہنوں کا میں کیا کروں؟ تمہارے بھائی بھی چھوٹے ہیں، مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن میں نے امی کو دلاسا دیا، میرے ہوتے ہوئے کسی کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کافی حد تک میں حساس تھی۔ میں نے بنگلوں میں کام کرنے کے لیے اپنی پڑوسن کی ایک آنٹی کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ مجھے کام مل گیا، میں بچی تھی اس لیے ہر کام انتہائی پھرتی سے کر لیا کرتی۔ یہیں سے میری زندگی بدلنے کا آغاز ہوا۔ میں سارا دن کام کرتی، رات کو گھر آ کر امی کے ہاتھ پیسے تھما دیتی۔ میں نے مالکن سے کہا مجھے مہینے کی تنخواہ کی بجائے ہاتھوں ہاتھ تنخواہ دیا کرے۔ اس وقت میں بچی نہیں سمجھ پاتی تھی کتنے پیسے ملے ہیں، پر امی کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا اچھے خاصے پیسے ملے ہیں۔ دن گزرنے لگے، میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا۔ میں 10 سال کی ہو چکی تھی۔ میں نے مدد کے لیے دوسری بہن کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ گھر کے حالات کچھ بہتر تھے، لیکن میں محلے بھر میں بدنام ہو چکی تھی، کیونکہ ہمارے محلے میں لڑکی کا باہر نکل کر کام کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میرے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ میرا مقصد یہی تھا۔ اب میں جوان ہونے لگی تھی۔ 16 برس کی عمر میں اپنا دل اپنے ہی محلے کے ایک لڑکے کو دے دیا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تو حلیمہ، میں شادی کروں گا تو تم سے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا۔ اس کی محبت کی ان چبڑی باتوں میں آ گئی، لیکن اس کے گھر والوں کو جب پتہ چلا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے میری ماں کو بری طرح باتیں سنائیں۔ انہوں نے میری ماں سے کہا کہ ہم حلیمہ کو کبھی اپنی بہو نہیں بنائیں گے، بلکہ اسے ہمیشہ کام والی کا لقب ہی ملے گا۔ ایسی بد کردار اور بد چلن بہو ہم نہیں لا سکتے۔ اس دن میں بہت روئی، جبکہ میں تو عزت سے حلال روٹی کما رہی تھی۔ محلے میں مشہور تھا کہ اتنی کم عمری میں محنت کے ساتھ گھر کے اخراجات سنبھالنے کے باوجود بھی مجھے یہ سب کچھ سننے کو مل رہا تھا۔ میں شدید دکھ کا شکار ہو گئی۔ میں نے ایک لڑکے سے ملنا چھوڑ دیا، اس سے صاف کہہ دیا کہ اب میں کسی سے
اس سے کبھی نہیں ملوں گی، بلکہ وہ میری محبت کو اپنے دل سے نکال دے۔ پر ایسا نہ ہو سکا، اس نے مجھے قسمیں دی اور ایک بار پھر سے مجھے اپنی محبت میں گرفتار کر لیا۔ اس نے مجھ سے کہا اگر میری نوکری لگ گئی تو جلد تجھے میں بھگا کر شادی کر لوں گا۔ میں کم عمر تھی، ویسے بھی اب میں کام کر کے تھک چکی تھی، 7 سال کی عمر سے کام کر رہی تھی، اب 16 برس کی ہو چکی تھی۔ ایسی مشینی زندگی سے انسان بالآخر تھک بھی جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، خوشیاں میری منتظر ہوں اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میں نے اصغر کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوا، جلد ہی وہ مجھ سے اکتانے لگا، اس نے گھر چھوڑ دیا، نوکری لگ گئی تھی پر گزارا نہیں ہوتا، اسے اپنے گھر والوں کی یاد ستاتی، وہ بات پہ بات مجھے یہی کہتا کہ تیری وجہ سے میں نے گھر والوں کو چھوڑا ہے، نہ تو میری محبت میں مبتلا ہوتی اور نہ میں گھر کو چھوڑ دیتا۔ میں اصغر سے بہت محبت کرتی تھی، نہیں چاہتی کہ وہ مجھے چھوڑے، اس لیے میں اس کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ میں نے اس سے کہا ہم تمہارے گھر چلتے ہیں، معافی مانگ لیں گے، شاید سب حالات بہتر ہو جائیں۔ میری زندگی کی بڑی غلطی تھی، میں اپنی ساس کے گھر گئی، اس سے معافی مانگی، اس نے ہمیں بطور شادی شدہ جوڑے کے قبول کر لیا، لیکن یہیں سے میری زندگی کی مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ شادی کو 2 سال گزر چکے تھے اور میں حاملہ نہ ہو سکی۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے اسی بات کے طعنے ملتے کہ تم ایک بچہ تو دینے کے قابل نہیں، شادی کا کیا فائدہ۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں مجھ پر بے پناہ ظلم کیا جاتا، میری زندگی اجیرن کر دی گئی، مجھے اپنے ہونے پر بہت زیادہ دکھ محسوس ہونے لگا۔ میں اس وقت کو کوسنے لگی جب میں نے اصغر سے بھاگ کر شادی کی۔ اصغر کی ماں نے میری زندگی کو بے حد مشکل کر دیا۔ خدا خدا کر کے جب شادی کے چوتھے سال میں نے ایک بچی کو جنم دیا، اس نے پورا گھر سر پر اٹھا دیا، اتنا واویلا کیا، آخر کار میری بچی حقیقی خدا سے جا ملی اور میں ایک بار پھر سے بے اولاد ہو گئی۔ شادی کے 6 سال بعد پھر امید ہوئی، تب میں نے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی، میری دعا قبول ہو گئی، میں نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ لیکن ان 6 سالوں میں مجھ پر جس قدر ظلم و تشدد میری ساس نے کیا، شاید ہی کبھی کسی نے اتنا ظلم برداشت کیا ہو۔ غربت تھی لیکن کوئی ہمیں نہ مارتا نہ کوئی ہاتھ اٹھاتا، پر میری ساس نے ہر حد پار کر دی، یہاں تک کہ جب میں حاملہ تھی تو مجھے مار مار کر گھر کا سارا کام کرواتی۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میری زندگی بدل گئی، اصغر اب میری قدر کرنے لگا، ساس فرعون بن کر مر گئی، تب میں نے اپنی زندگی میں کھل کر سانس لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ساس کے کیے گئے ظلم و ستم میرے ذہن میں نقش ہو گئے، میں اسی ظلم و ستم کو اپنی بہو کے ساتھ کرنے لگوں گی۔ دن گزرنے لگے، میرا بیٹا بڑا ہو گیا، اس کے بعد میری کوئی اولاد نہ ہو سکی، اب میرا بیٹا ہی میری کل کائنات تھا۔ ابھی زندگی میں سکون کا سانس لینا شروع ہوا، اصغر کا انتقال ہو گیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ اب زندگی پھر سے آ کر ٹھہر گئی جہاں میں پہلے موجود تھی۔ 40 سال کی عمر میں نے اپنے بچے کے لیے دوبارہ سے کام شروع کر دیا۔ اس وقت میرا بیٹا 15 برس کا تھا اور پڑھ لکھ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا جو بھی ہو جائے میں اسے پڑھاؤں گی تاکہ اسے میری طرح زندگی نہ گزارنی پڑے۔ میں نے اسے محنت سے پال پوس کر اس قابل کر دیا، اب وہ مجھے کما کر کھلائے، تو اسے اپنے آفس کی ہی ایک لڑکی پسند آ گئی۔ لڑکی غریب تھی، اپنے غریب والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے پہلے تو اسے صاف انکار کر دیا کہ بہو آئے گی تو میری پسند کی آئے گی، لیکن میرے بیٹے نے مجھے اتنی پیار اور محبت سے منا لیا کہ میں خود حیران رہ گئی۔ آخر اس کی پسند کی لڑکی لانے کے لیے میں کیسے راضی ہو گئی، خیر بات آ ہی گئی۔ میرا بیٹا اچھا خاصا کمانے لگا تھا، میں نے اس کی پسند کی شادی کر دی۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ میرا اپنے میکے والوں سے رشتہ اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب میں نے بھاگ کر شادی کی، لیکن پھر پیسہ دیکھ کر میری بہنوں نے مجھ سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ بہو جیسے ہی گھر میں آئی تو نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ وہ عام شکل و صورت کی واجبی سی لڑکی تھی، لیکن نہ جانے میرے بیٹے کو اس میں کیا نظر آیا کہ وہ اس کا دیوانہ ہو گئے اور اس کا دم بھرتا تھا۔ شادی کے شروع دنوں میں ہی ہر وقت اس کے پاس کمرے میں ہی موجود رہتا۔ مجھے یہ بات بے حد بری لگتی اور میں اندر ہی اندر بل کھا کر رہ جاتی، لیکن میں نے پہلے اپنی بہو کو اعتماد جیتنا مناسب سمجھا۔ میں نہیں جانتی تھی جو کچھ مجھے میری ساس کی طرف سے دیا گیا میں اسے ہی واپس لوٹا رہی ہوں۔ کاش یہ بات جان لیتی تو میں یہ سب کچھ نہ کرتی۔ میرا بیٹا اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میں ان دونوں کے درمیان محبت برداشت نہیں کر پا رہی تھی، کیوں کہ میں نے اصغر کی طرف سے صرف اور صرف گالیاں ہی سنی تھی، کبھی میرے ساتھ محبت سے پیش نہ آیا، نہ میری زندگی میں خوشیاں تھی،
یہی سب کچھ جو مجھے ملا تھا میں اسے لوٹا رہی تھی۔ شادی کے پہلے دن ہی میں نے اسے کام پر لگا دیا، صاف اعلان کیا کہ میں تھک گئی ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا، گھروں کے کام کیے، لہٰذا اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری بہو کافی سیدھی واقع ہوئی، شاید وہ غریب تھی، اس نے پہلی بار پیسہ دیکھا، اس لیے وہ میرے ظلم کی عادی ہو چکی تھی۔ اس نے بالکل بھی کوئی احتجاج نہ کیا اور میرے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ میں نے اسے بتایا میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، مجھے میری ساس نے کبھی محبت نہیں دی، لہٰذا تم بھی مجھ سے محبت کی توقع مت رکھنا۔ وہ لڑکی اچھی ثابت ہوئی، مجھے کبھی شکایت کا موقع نہ دیتی، لیکن میں بھی کوئی نہ کوئی موقع بلا وجہ ڈھونڈ کر اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتی۔ وہ چپ چاپ آنسو بہا دیتی، میرے خبردار کرنے کے بعد بھی اپنے شوہر کو کچھ نہ کہتی۔ میں نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ اگر اس نے میرے ظلم و ستم کے بارے میں اپنے شوہر کو کچھ بھی بتایا تو میں اسی وقت طلاق دلوا کر گھر سے باہر نکال دوں گی۔ میں نے اسے کہا تھا میرا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور اگر میں اسے کہوں کہ وہ تمہیں اس گھر سے نکالنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائے، میری بات سے وہ بے حد ڈر جاتی۔ شادی کے 6 مہینے بعد جب ان کو اولاد کی خوشخبری نہ ملی تو میں نے اسے اپنا علاج کرانے کا کہا۔ وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی امی ابھی تو بہت کم عرصہ ہوا ہے۔ میں ششدر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے تھپڑ دے مارا۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو میں نے اسے مارا۔ میں نے کہا کم عرصہ ہوا ہے تو کیا انتظار کرتے رہ جائیں؟ 6 مہینے کم نہیں ہوتے، جا کر ڈاکٹر کے پاس علاج کرواؤ، ورنہ میں تمہاری طلاق کروا دوں گی۔ میری دھمکی سن کر وہ رونے لگی، میری قدموں میں گر گئی۔ امی ایسا نہ کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ نہ جانے کیوں اس کی معافی کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور نئے طریقے سوچ کر اس پر ظلم و ستم کرنے لگی۔ ایک بار وہ چائے بنا رہی تھی، میں نے وہ چائے انجانے میں اس کے ہاتھ پر گرا دی۔ میرے بیٹے نے باقاعدہ طور پر دیکھا تھا کہ میں نے چائے گرائی، پر وہ مجھ پر برس پڑا، لیکن میری بہو نے میرے بیٹے کو خاموش کروا دیا کہ غلطی سے ہو گیا ہے، امی نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور یہ خوف میں نے اس کی آنکھوں میں پیدا کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر اس کے گھر سے لے جائے۔ میرا بیٹا بھی خاموش ہو گیا، کمرے سے آوازیں آتی رہیں، وہ اسے کہہ رہا تھا تم نے ماں کی غلطی تسلیم نہ کی، میری ماں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پر کیا گیا ہر ظلم تم برداشت کرو۔ اس نے محسوس کر لیا کہ میں باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی ہوں، اس لیے اس نے میرے بیٹے کو خاموش کروا دیا۔ تھوڑے عرصے تک میں نے اس پر کوئی تشدد نہ کیا۔ بیٹے کا رجحان پہلے سے زیادہ اپنی بیوی کی طرف بڑھ گیا تو میں نے بیٹے سے کہا کہ اب میرا گزارا گھر میں مشکل ہو رہا ہے، تم ایک کام کرو، اپنے باس سے کہو کہ دبئی میں جو آفس موجود ہے وہ تمہیں وہاں بھجوا دے۔ میری بات سن کر میرے بیٹے نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امی، میری بیوی امید سے ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میری بہو نے میرے بیٹے کو اصرار کر کے دبئی بھجوا دیا۔ یوں شانتی ہی شانتی میری زندگی میں لکھ دی گئی، لیکن میں ظلم و ستم کو خود ظالم بن گئی۔ اس بات کا مجھے اندازہ تب ہوا جب میری بہو کا پہلا حمل ضائع ہو گیا۔ وہ حمل ضائع میری وجہ سے ہی ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر سیڑھیوں پر پانی پھینکا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب اس کا پاؤں پھسلا اور وہیں اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر گیا۔ میں اسے دوائی کے لیے لے گئی، اس کی خدمتیں کی، لیکن یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس کے پیٹ کے بچے کو مارا ہے، کیونکہ جب میں اس کے ساتھ چیک اپ کے لیے گئی تو ڈاکٹر نے صاف اور واضح بتا دیا کہ لڑکی ہے۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ لڑکی ہونے کے نقصانات میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں محسوس کیے تھے۔ میں خود ایک عورت تھی اور میں یہ کیسے ہونے دے پاتی کہ ایک لڑکی ہمارے گھر میں آئے، اس کی زندگی بھی مشکلات سے دوچار ہو جائے۔ میں تو اپنے بیٹے کے لیے وارث چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ میرا بیٹا چھٹی لے کر آ گیا اور اپنی بیوی کی خدمتیں کرنے لگا۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ اگر اسی طرح بیٹھ کر یہاں خدمتیں کرنی ہیں تو اسے بھی وہاں دبئی میں ہی لے جاؤ، تمہاری ماں یہاں زندگی کے دن گزار لے گی، کسی دن کمرے میں مری ہوئی ملے گی، تب تم لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ میری ماں نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی۔ میرا بیٹا یہ سن کر تڑپ اٹھا اور میری ایموشنل بلیک میلنگ میں آ گیا۔ وہ دبئی چلا گیا، میری بہو اکیلی رہ گئی۔ اسے یہ بات پتہ تھی کہ اس کے بچے کو مارنے میں میرا ہاتھ ہے۔ میں اس کا خیال رکھنے لگی۔ 3 مہینے بعد جب وہ دوبارہ امید سے ہوئی تو اس نے مجھے روتے ہوئے یہ خبر سنائی۔ میں نے اسے مبارکباد دی، لیکن اب میرے دن رات اسی کشمکش میں گزرنے لگے، کب وہ ڈاکٹر کو بتانے کے لیے جائے اور میں ڈاکٹر سے ہونے والے بچے کی جنس
پوچھ سکوں۔ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے ہمدردی کے تحت اسے کہا، چلو آؤ تمہیں ڈاکٹر کو دکھا کر لاتی ہوں۔ ویسے بھی 4 مہینے ہونے والے تھے۔ مجھے پتا تھا 4 مہینے میں ڈاکٹر بتا دیتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس آئی۔ بظاہر میں نے 4 مہینے تک اس کا بہت خیال رکھا کیونکہ مجھے امید تھی کہ اس بار لڑکا ہوگا۔ ڈاکٹر سے میں نے چپکے سے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر بتائیں تو صحیح، لڑکا یا لڑکی؟ ڈاکٹر نے میری خوشی دیکھ کر میری نیت جان لی۔ انہیں لگا میں لڑکی کی پیدائش پر بھی اس طرح خوش ہوں گی جس طرح لڑکے کی، تو انہوں نے مجھے بتا دیا کہ لڑکی پیدا ہوگی۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ اور میں قاتلانہ نگاہوں سے اپنی بہو کی طرف دیکھنے لگی۔ گھر آتے ہی میں نے ہنگامہ مچانا شروع کیا کہ پہلے بھی بیٹی تھی اور اب تم بھی بیٹی پیدا کرنے جا رہی ہو۔ میرا بیٹا بے نام و نشان رہے گا کیا؟ اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا؟ میں نے ہنگامہ مچایا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، امی یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں نہیں۔ میں نے ہر ممکن حد تک کوشش کی کہ آپ کی اچھی بہو بن کر ثابت قدم رہوں، لیکن اب میں بچے پر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کو بہت زور دیا کہ اس بچے کو ضائع کر دے۔ اس نے مجھے کہا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کیسے مار سکتی ہوں؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیں تو کیا آپ قتل کر دیں گی؟ پہلی بار اس نے اپنی اولاد کے لیے میرے آگے زبان کھولی۔ اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ رسید کیا تو دور جا گری۔ میں نے کہا، اس طرح تم پر تشدد کر کے اس بچے کو بھی میں مار دوں گی۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا لیکن کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اب وہ مجھ سے خوف کھاتی تھی کہ کہیں میں اس کے بچے کو کچھ نہ کر بیٹھوں۔ میں کیسے اتنی فرعون بن گئی تھی خود پتہ نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی نفرت میرے اندر کہاں سے آ رہی ہے، جو میں نفرت کو بانٹ بھی رہی ہوں۔ محبت جیسے میرے اندر مر سی گئی تھی، اور شاید یہ میری ساس کا ہی کیا دھرا تھا جو اس نے مجھے وراثت میں نفرت تھما دی۔ دن گزرنے لگے۔ پیدائش کا وقت جیسے جیسے قریب آتا گیا میرے اندر ہول اٹھنے لگے۔ ایک روز میں نے اسے رات کے وقت اپنے کمرے میں بلایا تو میرے کہنے پر دوڑی آئی، لیکن وہ درد کی شدت سے بے حال تھی۔ میں نے اسے کہا، صبح اپنے کمرے میں بند باہر نکل کر اپنی ساس کی خیر خبر بھی لیا کرو، اپنے شوہر سے ہر وقت باتیں نہ کیا کرو، کبھی گھر کی طرف بھی توجہ دیا کرو۔ ادھر وہ درد کی شدت سے بے حال ہوتی میری بات کو چپ کر کے سن کر میرے پاؤں دبانے لگی۔ میں نے اس سے کہا، میرے پاؤں دباتی رہو، میری خدمتیں کرتی رہو تو میں تم سے اچھے طریقے سے پیش آؤں گی۔ اور ہاں، میں کچھ بھی نہیں جانتی، اس بار مجھے بیٹی نہیں چاہیے بلکہ بیٹا ہی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی بات غلط ثابت ہو جائے لیکن مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ میری بات سن کر وہ رو پڑی تھی اور اس کے رونے سے مجھے بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت غصے میں آ کر اس کے پیٹ میں ایک زوردار لات ماری۔ وہ دور جا گری اور درد کی شدت سے تڑپنے لگی۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، امی مجھے ہاسپٹل لے جائیں، میرا پیٹ بہت درد کر رہا ہے، بچے کو کچھ نہ ہو جائے۔ لیکن میں نے اپنے کان لپیٹ لیے اور کہا، یہ درد ہر عورت کو ہوتا ہے، اب ہر بچہ مر تھوڑی جاتا ہے، تم شکر کرو، جب تمہارا وقت آئے گا میں پھر ہی لے جاؤں گی۔ 2 گھنٹے تک وہ میرے پاس فرش پر بیٹھی اسی طرح تڑپتی رہی، رو کر مجھے پکارتی رہی، کہتی رہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ لیکن جب 2 گھنٹے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب بچہ زندہ نہیں بچا ہوگا تو میں نے اس پر رحم کھا کر اسے ایک ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال میں لے آئی۔ ہسپتال میں پہنچتے ہی ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ بچے کو بچانا بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر میرے اندر سکون اتر آیا۔ بچہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے، میں نے دل ہی دل میں کہا اور وہاں ٹہلنے لگی۔ اب بار بار میری نظریں اس خبر کی طرف لگی ہوئی تھی کہ کب ڈاکٹر آ کر باہر مجھ سے اظہار افسوس کرے اور کہے کہ ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر باہر نکلی تو میں دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ وہ شدید دکھ کا شکار نظر آ رہی تھی اور افراتفری میں کہیں جا رہی تھی۔ میں نے اسے روک کر پوچھا کہ میری بہو کا کیا حال ہے، بچہ کیسا ہے؟ میں نے اپنے چہرے پر شدید تشویش ظاہر کی تھی۔ ادھر میں نے بیٹے کو بھی فون کر دیا تھا کہ بہت بری حالت میں ہسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ بیٹے نے فوراً سے آنے کا عندیہ دے دیا تھا، شاید اس کا بھی وہاں دل نہیں لگتا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے مجھے جو خبر سنائی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بچی ہوئی تھی، بہت مبارک ہو، لیکن ہم ماں کو نہیں بچا سکے۔ یہ سن کر میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے تو کبھی نہیں چاہا کہ میری بہو مر جائے۔ مانا کہ میں نے اس پر بہت تشدد اور ظلم و ستم کیا تھا، لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ بچی بچ گئی، یہ خبر میرے لیے سب سے خطرناک خبر تھی۔ میں صدمے کی اسی کیفیت میں وہیں بیٹھی رہی۔ کب وہاں جنازہ لے کر گھر آئے، بچی میرے ہاتھ میں تھما دی، مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔
تعزیت کے لیے لوگ آتے رہے، بیٹھتے رہے، میری طرف دیکھ کر افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ بچی میری گود میں پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اسی دوران میری ایک عزیزہ نے آ کر مجھ سے یہ سوال کیا کہ بہو کو ہوا کیا تھا، کیا اسے صحیح توجہ نہیں دی تھی۔ یہ سن کر وہ بچی میری گود میں نیند میں آنکھیں کھول کر سوال کرنے والی نگاہوں سے دیکھنے لگی، اور پھر میں نے اپنی زندگی کا وہ لمحہ بھی محسوس کیا جو کبھی حقیقت نہیں بن سکتا۔ وہ بچی میری گود میں رونے لگی۔ پھر اس نے صاف اور واضح الفاظ میں اس عزیزہ کو یہ کہا، میری ماں کی قاتل یہ عورت ہے، یہ قاتلہ ہے، اس نے میری ماں کو پیٹ میں لات ماری جس کے بعد وہ مر گئی، اور اس نے اسی وقت ہسپتال نہ پہنچایا۔ یہ سن کر میں شدت سے رونے لگی۔ میں نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ نہیں نہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا، میری بہو بہت اچھی تھی، بس میں اس کی قدر نہ کر سکی، لیکن میں نے اسے مارا نہیں ہے۔ میں نفی میں سر ہلا کر زور زور سے رونے لگی۔ اچانک اس عزیزہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کیا ہوا ہے؟ میں تو آپ سے آپ کی طبیعت پوچھ رہی ہوں، آپ کافی حد تک صدمے میں لگ رہی ہیں، آپ کسی کو مارنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے چونک کر بچی کی طرف دیکھا، وہ بالکل چپ تھی، خاموش تھی، اور اس نے کوئی آواز نہیں نکالی تھی، بلکہ وہ تو پرسکون سی میری گود میں سو رہی تھی۔ پھر کیا یہ خواب تھا؟ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ بچی کا بولنا، میرا نفی میں سر ہلا کر سب کو اپنی گواہی دینا، یہ محض ایک خواب تھا، اور اس خواب پر میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن کیا اس طرح کرنے سے میرا ظلم چھپ جاتا؟ اب بار بار مجھے یہ محسوس ہوتا کہ لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، مجھے قاتل کہہ رہے ہیں۔ میں بچی کی طرف دیکھ کر بھی خوفزدہ ہو جاتی، اسے اپنی گود میں نہ اٹھاتی۔ بہو کو مرے 3 دن گزر چکے تھے، اور جو تعزیت کے لیے لوگ آئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے جانے لگے تھے۔ میرا بیٹا بھی آ چکا تھا اور میرے گلے لگ کر بے حد رو پڑا تھا۔ اس نے بچی کو بھی میری گود میں ڈال دیا تھا کہ میں کیسے اس کی پرورش کروں گا، کیسے اس کی تربیت کروں گا۔ اس کی ماں تو چلی گئی، اب میری زندگی بالکل ویران ہو کر رہ گئی۔ اس نے دبئی کی جاب بھی چھوڑ دی، اب وہ وہیں چھوٹی موٹی نوکری کر کے بچی کے اخراجات برداشت کر رہا تھا۔ حالات ایک دم سے جیسے صفر پر آ گئے تھے، لیکن مجھے حالات کا کوئی غم نہ تھا۔ مجھے تو بہو کے جانے کا غم تھا، اور خود کی گھناؤنی حرکت پر جیسے خود سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں ذہنی مریضہ بن گئی، ہر وقت مجھے ایسے لگتا قاتل قاتل کہہ کر کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ مجھے بہو نظر آنے لگتی جو مجھ پر ہنستی اور کہتی تو اس دنیا میں شہید ہو کر اللہ کے پاس آ گئی ہوں، لیکن تیرا کیا ہوگا حلیمہ، تو نے اپنے لیے آخرت میں بہت بڑی آگ تیار کر لی۔ میں نیند میں ہڑبڑا کر رونے لگتی، چیخنے لگتی۔ میرا بیٹا اپنے کمرے سے آ کر مجھے بھی دیکھتا، بیٹی کو بھی، وہ بھی بھوک کی شدت سے رو رہی ہوتی، میں اپنے ہی حواسوں میں موجود نہ ہوتی، چلا رہی ہوتی، چیخ رہی ہوتی۔ میرے ذہن میں میرے دل پر ایک بڑا بھاری بوجھ تھا جسے میں اٹھا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنی بہو کا قتل کیا تھا، اور یہ بات میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ میں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی تھی؟ میں اتنی شفاق کیسے بن گئی؟ میرے بیٹے نے بھی تنگ آ کر اب میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ کئی دن تک میں نہ نہاتی، میرے جسم سے بدبو آنے لگتی تو میرے بیٹے نے تنگ آ کر اپنی بیٹی بھی مجھ سے چھین لی اور اس کی خود ہی پرورش کرنے لگا، بڑا کرنے لگا۔ جلد ہی میرے بیٹے نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں بچی کو بہت محبت سے رکھتی، اور میں اس کی یہ محبت دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ مجھ سے نہ کوئی بات کرتا، نہ میرے قریب آتا۔ میں عجیب سی جنونی کیفیت کا شکار ہو جاتی، کبھی میں زور زور سے ہنس پڑتی، کبھی میں چیخ چیخ کر کسی کو یہ کہنے سے روکتی کہ میں قاتل نہیں ہوں، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ پھر ایک دن میں سو رہی تھی، جب مجھے خواب میں کسی نے کہا تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو تو سکون کی موت مر سکو گی۔ یہ سن کر میں نے روتے ہوئے رات کے اندھیرے میں جب 5 بج رہے تھے اٹھ کر اپنے بیٹے کے کمرے میں آئی۔ میری دوسری بہو اپنی سوتیلی بیٹی کو لے کر گود میں ٹہل رہی تھی۔ اسے بچے بہت پسند تھے، اور شاید اسے کبھی بچے نہیں ہونے تھے، اس لیے میرے بیٹے نے ایسی لڑکی کو چنا تھا۔ میں اس محبت کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور اپنے بیٹے کے قدموں میں گر کر میں نے اس سے معافی مانگی۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا امی کیا ہو گیا، کس بات کی معافی مانگ رہی ہیں؟ میری بہو کو مرے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میں نے اسے کہا بیٹا میں تیری بیوی کی قاتلہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اب یوں لگ رہا ہے کہ زندگی کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، ان سانسوں کے ٹوٹنے سے پہلے میں تیری معافی کی منتظر ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تیری بچی کو یتیم کرنے میں میرا ہاتھ ہے، میں نے تیری پہلی بیوی پر بہت ظلم و ستم کیے، اس نے میرا ہر ظلم برداشت کیا، لیکن اپنی اولاد کے لیے وہ کچھ بھی برداشت نہ کر سکی۔ میں نے جان بوجھ کر اس دن اس کے پیٹ میں لات ماری تھی تاکہ بچی اندر ہی مر جائے، پر بچی نہ میری
اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ اور صدمہ تھا جسے میں آج تک برداشت نہیں کر سکی ہوں، کیونکہ اس دکھ اور صدمے کی وجہ سے میں خود بھی تھی۔ تمہیں مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ میں بلک بلک رو رہی تھی، لیکن میرے بیٹے نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم نے میری زندگی برباد کر دی، میری بیٹی کو بن ماں کے اس دنیا میں جینے پر مجبور کیا، اب اللہ ہی آپ سے انصاف کرے گا۔ اس رات میں روتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ اب نہ مجھے کوئی پوچھتا، نہ مجھ سے کوئی بات کرتا۔ میرے بیٹے نے بھی اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے دور رہے۔ میں روتی چلاتی رہتی ہوں، انہیں آواز دیتی ہوں، میرے قدم اٹھنے سے انکاری ہیں، میں چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی ہوں، لیکن اب میں شکوہ شکایت نہیں کرتی کیونکہ میں اسی لائق تھی۔ میں اپنے کمرے میں معذوروں کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے پاس کوئی آ کر نہیں بیٹھتا، نہ میری فریاد سننے والا کوئی موجود ہے۔ بیٹے نے رحم کھا کر صرف اتنا احسان کیا کہ مجھے ایک نرس رکھ دی جو میری صفائی ستھرائی کر کے واپس لوٹ جاتی ہے۔ میں اپنی موت کی منتظر ہوں، کیونکہ میں نے ایک ایسی لڑکی پر ناحق ظلم کیا جو ظلم کے قابل نہ تھی، بلکہ وہ دل کی بہت اچھی تھی، پر میں اپنی شیطانی صفت کی بنا پر اس کی جان لے بیٹھی۔ میری پوتی اب کافی بڑی ہو گئی ہے، مجھے اس کے ہنسنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ میرا کمرہ باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے، شاید میری سزا ہے، کیونکہ سب مجھے قاتل سمجھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں قاتل تھی۔ اب میں نے اس خوف کی علامت بن گئی ہوں اور ایک کمرے میں رہ کر اپنی موت کا انتظار کرتی ہوں، لیکن اس واقعے کے 5 سال گزرنے کے بعد بھی موت مجھے نہیں آ رہی۔ شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی سزا ہے، کیونکہ میں نے ایک مظلوم پر ظلم کیا تھا۔ وہ لوگ 2 لوگوں کی جانیں لینے کی کوشش کی، اس پر میں نے اپنے آپ کو بے گناہ سمجھا تھا، لیکن پھر جلد ہی میرا گناہ میرے سامنے آ کر میرا مذاق اڑاتا، مجھ سے کہتا، تو قاتل ہے۔ میں قاتل ہوں، میں نے قتل بچی کو کرنا چاہا، لیکن میری بہو مر گئی۔ اس بات کی سزا 5 سال سے میں بھگت رہی ہوں۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ میں اسی لائق ہوں۔ کبھی کبھی زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو سوچتی ہوں، حلیمہ کیا تھی، حلیمہ کیا ہو گئی؟ اب حلیمہ کے پاس کچھ بھی نہیں، آج بھی اس کے ہاتھ پہلے دن کی طرح خالی ہیں۔ یہ سب کچھ میرا اپنا کمایا ہوا ہے، جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیجا ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب